سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حب دنیا کی حدود، حب دنیا، دنیا سے محبت کی حدود، ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت، عیش و عشرت کی طمع اسلام میں مذموم ہے، اور اس کے ترک کرنے کی ہدایتیں بھی قرآن میں بکثرت وارد ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طمع دنیا اور حب دنیا سے منع فرمایا، وہیں اپنے قول و عمل سے اس کی حدود بھی متعین فرما دی۔ نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا، اس کی ترغیب دی، اولاد پیدا کرنے کے فوائد درجات بتلائے، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، اپنی اور ان کی ضروریات کے لیے معاش روزی کمانے کو فریضۃ بعد الفریضہ فرمایا، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت، مزدوری کی لوگوں کو تاکید فرمائی، اسلامی حکومتوں کا قیام اور اسلامی نظام کی ترویج کو فریضہ نبوت قرار دے کر اپنے عمل سے پورے جزیرۃ العرب میں ایک نظام مملکت قائم فرمایا، اور خلفائے راشدین نے اس کو دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوا بقدر ضرورت ان چیزوں کا اشتغال نہ حب دنیا میں شمار ہے نہ حرص و طمع میں۔ یہود و نصارہ نے اس حقیقت کو نہ سمجھا اور رہبانیت میں مبتلا ہو گئے، تو قرآن نے ان کا حال بیان کیا، رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے رہبانیت، سنیاسی پنا کہ یعنی ترک دنیا کے طریقے اختیار کر لیے جو ہم نے ان کے ذمے نہ لگائے تھے، پھر جو چیزیں خود عائد کر لی تھی اس کو بھی وہ پورا نہ کر سکے۔ سنت اور بدعت کی حدود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات، معاشرت، سب ہی چیزوں میں اپنے قول و عمل سے اعتدال کی حد قائم فرمائی، اور ان سے پیچھے رہنے کو رہنا کوتاہی، آگے بڑھنا گمراہی، پیچھے رہنا کوتاہی، آگے بڑھنا گمراہی بتایا۔ اس لیے آپ نے بدعات، محدثات کو بڑی شدت کے ساتھ رد فرمایا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بدعت اسی چیز کو کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں صراحتاً یا اشارتاً موجود نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اسلام میں بدعت کو اس لیے سخت جرم قرار دیا کہ وہ تحریف دین کا راستہ ہے، دین کو پھیر دینے کا، بدل دینے کا راستہ ہے۔ پچھلی امتوں میں یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لیے، اور ہر آنے والی نسل ان میں اضافہ کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ پتہ نہ رہا کہ اصل دین کیا تھا اور لوگوں کے اضافے کیا ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر بیان فرمایا تحریف دین کے دنیا میں کیا کیا اسباب پیش آئے، اور شریعت اسلام نے ان سب کے دروازوں کو کس طرح بند کیا۔ علماء و مشائخ کی تعظیم اور اتباع میں راہ اعتدال، اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنے پیر، اپنے پیران پیر، اپنے مربی، اپنے امیر صاحب، اپنے حضرت جی، اور اپنے جو بھی بڑے بڑے ہیں، ان سب کی تعظیم میں بھی ایک حد رہنی چاہیے۔ غلو فی الدین کو بڑا سبب قرار دیا، مگر افسوس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر اہتمام شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود سننے کی چیز ہے کہ آج امت مسلمہ اسی غلو کی بری طرح شکار ہے۔ دین کے سارے ہی شعبوں میں اس کے آثار نمایاں ہیں، ان میں بالخصوص جو چیز ملت کے لیے مہلک اور انتہائی مضر ثابت ہو رہی ہے وہ دینی مقتدا اور پیشواؤں کا معاملہ ہے۔ دینی مقتدا اور پیشوا، مسلمانوں کی ایک جماعت تو اس پر گئی ہے کہ مقتدا، پیشوا، علماء، عرفاء کوئی چیز نہیں۔ ایک امت کا طبقہ تو یہ کہتا ہے ان کی قدر ہی نہ کرو، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جیسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ہم رجال نحن رجال، وہ بھی اگر مرد میداں ہیں تو ہم بھی مرد مرداں ہیں، وہ بھی مرد میداں ہیں، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہوسناک جو نہ عربی زبان سے واقف ہے، نہ قرآن کے حقائق و معارف، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تفسیر سے، محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہنے لگ گیا،
قرآن کریم کی جو تفسیر تشریح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام سے منقول ہے، اس سب کو چھوڑ کر اس کو قرآن کے سر تھوپ دیا. حالانکہ اگر صرف کتاب بغیر معلم کے کافی ہوتی، بہت بڑا نقطہ ہے، کتاب بغیر معلم کے اگر کافی ہوتی تو اللہ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھے لکھائے لوگوں تک پہنچا دیتے، رسول کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی. لیکن دنیا جانتی ہے کتابیں کم آئی ہے دنیا میں اور رسول اور نبی زیادہ آئے. کتابیں کم آئی، بڑی کتابیں صرف 4 اور باقی صحیفے 23 اور باقی جتنے آئے نبی 1,24,000 انبیاء اور ان میں رسول 313، یہ بغیر کتاب کے آئے تھے اکثر. اور جو پہلے کی کتابیں آتی رہی ہے ان کے مضامین کو چلایا. تو کتاب بغیر معلم کے کبھی کافی نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ کتاب پڑھنے والوں کو جو غیر عالم ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے. اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی بھی علم و فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی کوئی شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا. ڈاکٹری یا طب یونانی کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں بنا. انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بنا. کپڑا سینے یا پکانے کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بنا. بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم و تعلم اور معلم کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے. مگر افسوس کہ قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا کہ اس کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. یہ علماء کی تحقیر ہے. چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت تو اس طرف غلو کر گئی، غلو میں بہہ گئی کہ صرف قرآن کے مطالعے کو کافی سمجھ لیا. علماء سلف کی تفسیروں، تعبیروں اور ان کی اقتدار و اتباع کو سرے سے نظر انداز کر دیا. دوسری طرف ایک بہت بڑی بھاری جماعت نے مسلمانوں کی اس طرح غلو کیا کہ اندھا دھن جس کو چاہا اپنا مقتدا پیشوا بنا لیا، پھر ان کی اندھی تقلید شروع کر دی. نہ یہ معلوم کہ جس کو ہم نے مقتدا پیشوا بنایا ہے یہ علم و عمل و اصلاح و تقویٰ کے معیار پر صحیح ہے یا نہیں، اور نہ اس پر کو پھر اس کو اس طرف کوئی دھیان کہ جو تعلیم یہ دے رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں. شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طریقے کا کار یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو. اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو. سبحان اللہ. کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو، علماء سے سیکھو، اللہ والوں سے سیکھو. اور پھر یہ رجال صحیح ہے یا نہیں ہے یا گمراہ ہے یا حق پر ہے، رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو. اگر قرآن کے خلاف جاتے ہیں تو یہ رجال اللہ نہیں ہے، یہ رجال الشیاطین ہے. یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعے پہلے ان لوگوں کو پہچانو جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. پھر کتاب و سنت کے ہر الجھے ہوئے مسئلے میں ان کی تفسیر و تشریح کو اپنی رائے سے مقدم سمجھو اور ان کا اتباع